الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 90 سے آنورڈ پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ یہود کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ان کو عطا فرمائی ہوئی تھیں اور جو معجزے انہوں نے دیکھے تھے اور جو کچھ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، بے شمار نعمتیں اللہ کی طرف سے انہیں عطا ہوئی تھیں، اور یہ وہ لوگ تھے جو انبیاء علیہم السلام جن کے اندر کافی تعداد میں بھیجے گئے تھے، اور انہی نے ہی لوگوں کو یہ بتا رہے تھے مدینہ اور اس کے سراؤنڈنگ میں کہ وہ نبی جن کا تذکرہ ان کی کتاب میں موجود ہے وہ آیا چاہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تورات میں جس میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس طرح سے وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی جگہ یہ آیت ارشاد فرمائی کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ ہمارے اس پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے اور پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اس طرح بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی شک و شبہ کے انسان جیسے اپنے بیٹے کو پہچان جاتا ہے، ایسے ہی یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت پیغمبر پہچانتے تھے جن کا تذکرہ ان کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے، اور ظاہر ہے اس وقت بھی موجود تھا، اور موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات چلی آ رہی ہے۔ اور اسی طرح سے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام یہ تسلسل کے ساتھ انفارمیشن دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اب یہ کہ ان لوگوں نے یہ ساری باتیں کیوں انکار کر دیا؟ آج بھی یہ بات مسلم ہے کہ یہ تورات کے حوالے سے اس کو چھپاتے ہیں، اس کے اندر جو باتیں موجود ہیں اس تذکرے کو یہ موڑ توڑ کے بیان کرتے ہیں تاکہ کسی بھی طرح سے ان آیات کا مطلب وہ نہ لیا جائے جو وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے یہاں قرآن مجید میں فرمایا کہ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ جب وہ ان کے پاس آ گئے تو اب یہ لوگ پہچان کر بھی کافر ہو گئے۔ عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، انہوں نے جان بھی لیا، پہچان بھی لیا، وہ ساری باتیں دیکھ لیں، لیکن كَفَرُوا بِهِ، انکار کر دیا اس کا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ فَلَعْنَةُ اللَّهِ، اللہ کی لعنت ہے عَلَى الْكَافِرِينَ، ان کافروں کے اوپر، کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کے انکار کیا۔ یعنی ایک پیغمبر کے جس کا تذکرہ یہ پہلے کر رہے تھے اس کی آمد سے پہلے، اور اب یہ جب انہوں نے اعلان نبوت کیا، وہ تشریف لے آئے اور وہ ساری باتیں انہوں نے دیکھ لیں، اور ان کے بہت سارے ان لوگوں نے جنہوں نے ان سے سنا تھا تو انہوں نے بھی دیکھ لیا، پہچان لیا اور ایمان لے آئے۔ اب یہی لوگ ان کو جا کے کہتے تھے، تم جن کے پیغمبر کا کہتے تھے یہ تو وہی پیغمبر ہیں جو تم نے صفات اور نشانیاں بتائی تھیں، یہ تو انہی صفات اور نشانیوں کے حامل پیغمبر آ چکے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کافروا بہ، انکار کر دیا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس پاداش میں ان پر لعنت کی ہے کہ ان کافروں پر اس لیے لعنت ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے انکار کیا، بغیر کسی شک و شبہ کے ان کو بات واضح ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔ کیوں کیا؟ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ۔ بہت برا کام کیا انہوں نے بہت بری تجارت کی کہ انہوں نے اپنی جانیں دے دیں، اپنا ایمان دے دیا اور کفر کر لیا کہ اللہ رب العزت نے جو باتیں ان پر نازل کی تھیں، جو تورات میں، زبور میں یا انجیل میں جو بھی
پریڈکشنز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھیں، اتنی وضاحت کے ساتھ، انہوں نے نہ صرف ان کا انکار کیا بلکہ چھپایا، اس کو اس طریقے سے مسخ کرنے کی کوشش کی تاکہ کسی بھی طرح سے لوگوں کو روکا جائے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ کہیں ایمان نہ لے آئیں۔ چنانچہ سانگ آف سلیمان، یعنی سلیمان علیہ السلام کا جو سانگ ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ کوئی عام آدمی پہلی بار بھی سنے یا پڑھے اس کو، سانگ آف سلیمان کو، تو وہ مسلمان ہو جائے گا۔ یعنی 5/16 جو آیت ہے سانگ آف سلیمان کی، اس کے اندر اگر کوئی بھی آدمی پڑھے، کوئی بھی آدمی انگلش میں پڑھیں، اردو میں پڑھیں، عربی میں پڑھیں، فرینچ میں پڑھیں، جس زبان میں اس کو پڑھیں گے تو وہ بندہ جو ہے وہ پہچان جائے گا کہ اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ یعنی اس کے باوجود کہ 1500 سال یا 1400 سال سے اوپر عرصہ گزر چکا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے، یعنی اس وقت سے لے کے آج تک بھی کوئی بندہ ایسا پیدا نہیں ہوا جو ان آیات کا مصداق بن سکے جو سانگ آف سلیمان میں ہیں۔ یعنی میں تو ایک آیت کی بات کر رہا ہوں، یا ایک جو یعنی ریفرنس میں دے رہا ہوں تورات کا، اس طرح کے بے شمار ریفرنسز ہیں تورات میں، زبور میں، انجیل کے اندر۔ تو اس کو انہوں نے کیسے یعنی وہ کیا، تبدیل کیا، اس کے اندر انہوں نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آتا ہے، لفظ محمد آتا ہے، اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کر دیا۔ ٹرانسلیٹ کرنے سے کیا ہوا کہ جب آپ کسی اسم کو یا ناؤن کو، یعنی وہ ناؤن یا وہ اسم جو کسی بندے کا ہو یا کسی شہر کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، جب اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں تو وہ آگے پیچھے کی عبارت کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے یہی کیا، یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی، کہ اس کو جہاں بھی محمد آتا تھا، لفظ محمد، تو اس کو انہوں نے کیا کیا، اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کر دیا۔ ٹرانسلیٹ کرنے سے انہوں نے آگے پیچھے اس کو اپنی طرف سے وضاحتیں لکھنا شروع کر دیں، اور یہ بھی کہا کہ جی یہ بھی اسی کا حصہ ہے، جیسا کہ ہم پیچھے قرآن مجید میں پڑھ چکے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے تروڑ موڑ کے بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن آج تک یعنی صدیاں بیت چکی ہیں، لیکن عام آدمی بھی، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، جب وہ اس سانگ آف سلیمان کی ان آیات کو پڑھے گا تو وہ ماننے پر مجبور ہوگا کہ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے جو اعلان نبوت کر چکے ہیں، جو دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور جن کے بارے میں قرآن میں یا تورات میں یا زبور میں دیگر آیات کے اندر بھی وضاحت کے ساتھ موجود ہے، یہ وہی پیغمبر ہیں۔ تو انہوں نے کیوں کیا؟ انہوں نے اپنی دنیا پرستی کی وجہ سے، اپنی سرداری کو قائم رکھنے کے لیے دنیا کے لالچ اور منفیت میں گھر کر انہوں نے یہ گھرونا کام کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر بھی انکار کر دیا، اور بغین یعنی اپنی بغاوت کی وجہ سے، کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں، لہٰذا ہم ان کو نہیں مانتے، اور کبھی جو ہے عربوں میں سے آئے، کبھی فلاں میں سے فلاں، اس طرح سے انہوں نے طرح طرح کے اعتراض کر کے تو انکار کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے کس کو چنتا ہے، اس کے لیے یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی سلیکشن ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کس کو پیغمبر بناتا ہے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو انہوں نے اللہ کے غضب کو خریدا، انہوں نے اللہ کے غضب کو خود دعوت دی، یہ کہہ کر کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو پہچان کر انکار کر دیا، اللہ کے پیغمبر کو جان بوجھ کر اس کا انکار کر دیا، تو اس وجہ سے گویا انہوں نے اللہ کے غضب کو دعوت دی۔ اگر ان کو کوئی شک شبہ ہوتا تو ایک الگ چیز تھی، لیکن ایک بات کہ جو پہلے سے وہ بتا رہے تھے اور پڑھ رہے تھے اپنی کتابوں کے اندر، اور پھر وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جب لے آئے اور پہچان بھی چکے، تو ان لوگوں نے اللہ کے غضب کو گویا دعوت دی کہ ایک پیغمبر کا اعلان کر رہے تھے، پہچان لیا، انکار کر دیا، تو انہوں نے مزید اللہ کو غضبناک کیا اور اللہ کے غضب اور اس کے قہر اور اس کے عذاب کے مستحق بنے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تو کافروں کے لیے عذاب مہین ہے، اہانت آمیز، توہین آمیز،
ظاہر ہے جب ان کو توہین آمیز عذاب ملے گا قبر میں، حشر میں، قیامت کے دن جب ان کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا تو اس سے بڑی توہین اور اہانت اور رسوائی اور کیا ہوگی۔ تو یہ جو باتیں ہیں ان کو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ کی طرف سے اس قدر وضاحت کے ساتھ ہدایت آتی ہے، ہدایت کا سامان آتا ہے، اور انسان اس اللہ کی دی گئی ہدایت کو پہچان لیتا ہے، جان لیتا ہے، اور پھر جان پہچان کے سارا کچھ مان کے بھی انکار کر دیتا ہے، تو وہ گویا اپنے آپ کو جہنم کا خود مستحق بناتا ہے، اللہ کے قہر کو، عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے عذاب مہین ہے، توہین آمیز عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے تم کیوں نہیں ایمان لاتے، تم ایمان لاؤ اس کے اوپر، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ یہ قرآن ایسا حق ہے جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس موجود ہے، یعنی قرآن جو ہے وہ مصدق ہے، وہ تصدیق کرتا ہے تورات کی، زبور کی، انجیل کی۔ کیوں؟ اس کے اندر اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، ان کے اندر بھی اسی طرح سے توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، اسی طرح سے رسالت کا بیان ہے، جنت دوزخ کا بیان ہے، اور برزخ کا بیان ہے، سارے یہی بیان ہیں جو قرآن کے اندر ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ان کے اندر اپنی منمانی یا اپنا جو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے کچھ، وہ الگ چیز ہے، مگر اب بھی اس کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تورات، زبور، انجیل کو، تو اس کے اندر بے شمار ایسی آیات ہمیں ملتی ہیں جو قرآن سے ملتی جلتی ہیں، تورات کی ہوں، زبور کی ہوں، انجیل کی ہوں۔ اور انجیل کے اندر تو چونکہ یہ عیسائی حضرات نے یہ کیا کہ اس کے مختلف جو نسخے ہیں، ہر ایک نسخہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، یعنی پہلے کافی سارے تھے، پھر انہوں نے اس کے 5 کیے، پھر 4 ابھی ہیں، تو جو 5واں ہے اس کو انہوں نے یہ کہہ کے رد کر دیا کہ یہ کسی مسلمان کی تصنیف ہے، یعنی انجیل برنباس۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ انجیل برنباس جو ہے وہ بڑی حد تک جو ہے وہ قرآن سے ملتی جلتی ہے، اور اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں اتنی بڑی تعداد میں ہیں اور اتنی وضاحت کے ساتھ ہیں کہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جی یہ تو کسی مسلمان کی تصنیف ہے، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایسی کوئی انجیل اتری نہیں ہے۔ تو یہ ان کی یعنی ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور کیا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کا انکار کر دیا۔ تو قرآن جو ہے یہ تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی، اور اللہ نے فرمایا کہ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم یہ دعویٰ کرتے ہو، یعنی یہود خصوصاً، کہ تم سارے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہو، اور تم اس سے پہلے ساری کتابوں کو بھی مانتے چلے آ رہے ہو، حالانکہ حشر تمہارا یہ ہے، عالم تمہارا یہ ہے کہ تم نے اسی کتاب کے اتنے بڑے حصے کا انکار کر دیا، بے شمار آیات کا، جس کے اندر آخری نبی کی پریڈکشنز موجود تھیں۔ پھر یہ کہ یہ آج تم نے صرف نہیں کیا، تمہارے پچھلوں نے یہ تک کیا کہ تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، تمہارے پچھلے جو تھے وہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے چلے آ رہے ہیں، زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو۔ کیا کچھ نہیں کیا تمہارے پچھلوں نے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی اتنی بڑی توہین کی، ان کو شہید تک کر دیا، صرف انکار ہی نہیں کیا یا نافرمانی ہی صرف نہیں کی، شہید تک کر دیا تم نے۔ تو تم ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رویہ اختیار کر رہے ہو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ یعنی تم گستاخی اور توہین جو ہے تم انبیاء علیہ السلام کی پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہو۔ یہ تمہارا وتیرہ اور یہ تمہارا جو ایک طریقہ ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، یہ زمانہ ماضی سے چلا آ رہا ہے۔ تو اگر تم مسلمان ہوتے یا اگر تم مومن ہوتے، اگر تم ان پیغمبروں کو مانتے ہوتے، تو ان پیغمبروں کے ساتھ تمہارا یہ رویہ کبھی نہ ہوتا۔ لہٰذا تم نے جب ان پیغمبروں کہ جن پر تمہارے بڑوں نے کچھ نے ایمان لایا، یعنی ایمان قبول کیا اور ان کے معجزے بھی دیکھے اور سارا کچھ، ان کے ساتھ تو تمہارا یہ توہین آمیز رویہ رہا ہو، اب تم اگر ان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رویہ کر رہے ہو تو یہ کوئی انہونی بات یا نئی بات نہیں ہے۔
وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ یہود کا یہ پرانا رویہ اور وتیرہ اور سلوک بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس سے بھی زیادہ ان کا گستاخانہ جو رویہ ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، خصوصاً موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کی گمراہی، ان کی ضلالت، ان کی دین سے دوری کا یہ رویہ کہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جب تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح ہدایات لے کر آئے، معجزے دکھائے انہوں نے، واضح تورات کے احکامات تمہارے پاس لے کے آئے تھے، لیکن اتنے بڑے معجزے تم نے دیکھے، تم نے اپنی آنکھوں سے اپنے دشمن کو ڈوبتا ہوا دیکھا، فرعون کو، اس کے لو لشکر کو، اس کے باوجود تم نے معاً بعد کیا کیا؟ اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، تم نے بچڑے کو خدا بنا ڈالا۔ یعنی یہ اس قوم کا جو ایک ماضی بیان کیا، یہ محض ایک قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ اس قوم کا، یہود کا خصوصاً، ایک یعنی اس طرح سے ماضی دکھایا جا رہا ہے کہ آج اگر یہ لوگ اللہ کی اس کتاب، آخری کتاب کو نہیں مانتے، اور بلکہ اپنی کتاب میں موجود ان آیات کو نہیں مانتے جو قرآن سے ملتی جلتی ہیں، یعنی ان آیات تک کو بھی نہیں مانتے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے جن کا تذکرہ ان کتابوں میں موجود ہے، تو یہ اس سے بھی زیادہ گھنونا جرم یہ کر چکے ہیں کہ ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات یہ دیکھ دیکھ کے جو ایمان لائے تھے، تو انہوں نے اسی وقت تھوڑے دنوں کے بعد ہی بچڑے کو خدا بنا ڈالا، جس کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ سامری نے سونے کا جو گولڈن جو کف یا وہ بچڑا بنایا تھا، اس کو انہوں نے خدا بنا ڈالا، ایک بے جان بچڑے کو خدا سمجھ لیا۔ تو جن لوگوں کا یہ ذہن ہو، یہ سوچ ہو، یہ مذہب ہو، ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں موجود اس پیغمبر کی یعنی پریڈکشن دیں گے، یا اس پیغمبر کے بارے میں بتائیں گے لوگوں کو، یا مان لیں گے یا ایمان لے آئیں گے جس کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، جبکہ یہ اتنے بڑے بڑے معجزے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اپنے پیغمبر کے سامنے اتنا بڑا شرک انہوں نے کر ڈالا۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم لوگ ظالم تھے، اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے کہ تم نے اللہ کے مقابلے میں بچڑے کو خدا بنا ڈالا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور پھر ان کا ماضی کوریدا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، ان کی تاریخ بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کس قدر ہٹ درم، سرکش، نافرمان اور گمراہ لوگ ہیں، کہ ان کی گمراہی صرف اتنی نہیں ہے یعنی ہمارے سامنے کہ جی ہم سمجھیں کہ کیوں نہیں مانتے یہ لوگ، آج بھی جب ان کی کتابوں کے اندر ہماری کتاب کا تذکرہ موجود ہے، ہمارے نبی کا تذکرہ موجود ہے، تو ہم جب ان کا ماضی دیکھتے ہیں، ان کے بڑوں کا ماضی دیکھتے ہیں، تو اس سے بھی بھیانک ہے، اس سے بھی زیادہ برا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ان کا۔ تو وہ کیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ان کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے، ان کی فسق و فجور اور گناہ آلود اور گستاخی والی یعنی رویے سے اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ ان کے اوپر کوہ طور کو لا کھڑا کیا، اور یہ کہا کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ واسمعوا، پکڑو ان احکامات کو جو تورات کے اندر تمہیں دیے گئے ہیں، اور سنو غور سے کے ساتھ اور مانو ان کو، ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا کے تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل بکفر، تو انہوں نے کہا جی ہم نے سنا لیکن وعصینا، نافرمانی کی ہم نے، یعنی دل جو ہے ان کے نہیں مان رہے تھے۔ ان آیات میں یہاں پہ تھوڑا سا میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا جو رویہ ہے، ہم سب مسلمان عاشق رسول بنتے ہیں، محب رسول بنتے ہیں، اللہ سے، اس کے رسول سے محبت کے ایسے دعوے کرتے ہیں کہ ہماری جان حاضر ہے، ہمارا مال حاضر ہے، ہماری اولاد، ہمارا سب کچھ ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے رویے سے، ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے، ہمارے کم از کم بود و باش سے، اس رہن سہن سے، ہماری اس ظاہری زندگی سے کیا لگتا ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اسلام کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا عمل اس کی نفی کرتا ہے، ہمارا عمل اس کا انکار کرتا ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں ہم کر کچھ نہیں رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا
اللہ رب العزت نے ان کا جو تذکرہ کیا تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو، یہود کو دیکھو کہ ان کو کس طریقے سے ہم نے منوایا، ان کے اوپر ہم نے کس طریقے سے کوہ طور کو کھڑا کیا اور ان کو ڈرایا اور یہ بتایا کہ اگر تم نہیں مانو گے، اگر تم عمل نہیں کرو گے اس کتاب کے اوپر تو ہم تمہیں جو ہے اس پہاڑ کے نیچے لا کے پیس دیں گے، تمہارا قیمہ بنا دیں گے۔ تو وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اصل بات یہ تھی کہ ان کے دلوں میں وہ بچڑا اتنا گھر چکا تھا کہ اللہ کو بھی مان رہے ہیں، رسول کو بھی مان رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، اور ساتھ میں بچڑے کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہاں اس سے فائدہ تو ہے، اس کے ذریعے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہماری عبادت قبول ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں ایسا بٹھایا ہوا ہے کہ نہیں نکل رہا ان کے ذہن سے۔ آپ الفاظ کو دیکھیے، اشربو یعنی ان کے دلوں کے اندر جو بچڑے کی محبت تھی وہ گویا ڈال دی گئی تھی، پلا دی گئی تھی ان کو، ان کے دلوں کے اندر پیوست ہو چکی تھی اس کی محبت، بچڑے کی محبت، اس کو بھلا نہیں پا رہے تھے، اس کے باوجود کہ اتنے بڑے معجزے دیکھ رہے تھے اور اتنا ان کو یعنی ایک طرح سے ڈرایا بھی گیا اللہ کے عذاب سے کہ یہ پہاڑ گرے گا اور تم مر جاؤ گے، سارے برباد ہو جاؤ گے، پس جاؤ گے، سب نسل تمہاری ختم ہو جائے گی، ڈر جاؤ اللہ کے عذاب سے۔ لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں کے اندر جو بچڑے کی محبت تھی اس کا تذکرہ ظاہر ہے، اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ کو تو پتہ تھا کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت کتنی پیوست ہو چکی ہے، تو اللہ نے الفاظ بھی وہی استعمال کیے کہ اشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں پیوست ہو چکی تھی۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے کہ یہ جو تمہارا ایمان تم کو حکم دیتا ہے نا، تو یہ بہت برا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، تمہارے جو دل تمہیں یعنی جس طرف جا رہے ہیں کہ تم انکار کر رہے ہو ان آیات کا جو تصدیق کرتی ہیں محمد الرسول اللہ کی، قرآن کی، اسلام کی، اللہ کی اور تمام اسلام کی جو کے احکامات ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے، اور تم ان کا انکار کر رہے ہو، تو تم دعویٰ یہ کر رہے ہو کہ تم اللہ کی کتاب کو مانتے ہو، تورات کو مانتے ہو، یا زبور انجیل کو مانتے ہو، عیسائی جیسے مانتے ہیں، یا تم عیسیٰ علیہ السلام کو یا موسیٰ علیہ السلام کو، یا جن کا بھی تمہارا دعویٰ ہے، عیسائیوں کا یعنی دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور یہود کا دعویٰ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، تو اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے پیغمبروں کو مانتے ہو، اللہ کی کتابوں کو، بائبل کو مانتے ہو، تو کیسا تمہارا ایمان ہے کہ تم اللہ کی اس کتاب کا انکار کر رہے ہو؟ وہی تمہارا رویہ ہے جو پیچھے تمہارے بڑوں کا تھا کہ کچھ باتیں اپنی مرضی کی مان لیں اور کچھ باتیں جو تمہاری مرضی سے نہیں میل کھاتی تھی تم نے ان کا انکار کر دیا۔ آج بھی تمہارا وہی رویہ ہے، آج بھی یہود کا، عیسائیوں کا وہی رویہ جو ماضی میں تھا، یعنی اس وقت بھی یہ بچڑے کی محبت میں گھرے رہے تھے، اللہ کو بھی مان رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بھی پیروکاری کا دعویٰ کر رہے تھے، معجزے بھی دیکھ رہے تھے، اور جناب اپنے آپ کو گویا اس وقت مسلمان بھی ڈکلیئر کر رہے تھے، لیکن بچڑے کی محبت بھی دلوں میں پڑی ہوئی تھی۔ اب تھوڑا سا تناظر اس بارے میں کہ کیا ہم مسلمان اللہ کو، اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن کیا باقی معاملات ہمارے درست ہیں؟ کیا ہمارے اندر تو کہیں سے کوئی شرک داخل نہیں ہو رہا ہے؟ کیا ہم اللہ کی وحدانیت پر پورے طرح سے کاربند ہیں جیسا کہ اللہ نے، اس کے رسول نے قرآن میں، حدیث میں احکامات ہمیں دیے ہیں؟ کیا ہم اسی طرح سے ہیں جیسے اللہ نے فرمایا کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، کہ دین کے معاملے میں ویسے چلو جیسے اللہ کا حکم ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اور آپ کے پیروکار بھی، یعنی دین کے معاملے میں اپنی منمانی نہیں کرنی ہے۔ اگر فرض رکعت 2 ہیں تو 2 ہیں، 1 نہیں ہو سکتی، 3 نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے دین کا جو بھی معاملہ ہے اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی ہے، کوئی کسی بھی طرح سے اس کے اندر اپنی منمانی، کوئی اپنی مرضی نہیں کی جا سکتی ہے، بوجہ اس کے کہ دین اللہ کے احکامات کا، اللہ کے آرڈرز کا نام ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں، کمانڈمنٹس ہیں، ان کا نام دین ہے۔
جو اللہ ہمیں حکم دیتا ہے اس کو اسی طرح سے بجا لانے کا نام دین ہے۔ تو یہود نے یا عیسائیوں نے گو کہ وہ دعوے دار ہیں کہ جی ہم حاملین تورات زبور انجیل ہیں، کب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں مانتے تورات کو زبور کو انجیل کو؟ وہ تو دعوے دار ہیں کہ جی ہم تو ہم وارث اللہ کی کتابوں کے ہیں، اللہ کے نبیوں کے ہیں، لیکن کیا وہ مان رہے ہیں ساری باتوں کو؟ اسی طرح سے ہم نے آج اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کیا ہم اسی طرح سے مان رہے ہیں جیسے قرآن میں اللہ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، جیسے احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات دی ہیں، احکامات دیے ہیں، کیا ہم اسی طرح سے چل رہے ہیں؟ یہ ہے ضرورت اس بات کو دیکھنے کی، چیک کرنے کی، اپنے آپ کو، ہر ایک کو انفرادی طور پہ ہر ایک کو یہ بات چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں واقعی اسلام کے احکامات کو جانتا ہوں، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں کیا یہ اسلامات کے احکامات کے مطابق میں چل رہا ہوں؟ یعنی اسلام کے جو احکام ہیں کیا میں انہی کے مطابق سارا کچھ کر رہا ہوں؟ جو کچھ مجھے احکامات اللہ کی طرف سے قرآن و حدیث کی شکل میں ملے ہوئے ہیں کیا میں ان کے مطابق چل رہا ہوں؟ یہ ہر ایک کا فرض ہے، ہر ایک مسلمان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اس بات کو دیکھے اور چیک کرے کہ کیا وہ اللہ کے احکامات کے مطابق چل رہا ہے یا کہیں کوئی گڑبڑ چل رہی ہے، اور کیا مطلب کوئی اللہ کے احکامات سے ہٹا ہوا ہے۔ ہر ایک مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو پڑھے، سمجھے، عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے والدین اور سارے مسلمانوں کی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی تسکین و طمانینت اور کامیابیاں اور فوز و فلاح عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔